الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کرے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آیت کے اس ٹکڑے میں حضور علیہ السلام کی بعثت کا خاص مقصد بتایا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین کو غالب کر لے تمام ادیان پر، تمام اقوام پر۔ جب دین غالب آ جائے گا، جب اسلام غالب آ جائے گا تو مسلمان بھی غالب آ جائیں گے۔ لہٰذا رہتی دنیا کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے لیے، متبعین کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ اگر آپ امتی ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ اسلام کے مدعی ہیں، تو آپ کو بھی حضور علیہ السلام کے وارث ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا، اور وہ ثبوت یہی ہے کہ مقصد زندگی وہ غلبہ اعلاء کلمت اللہ اور غلبہ اسلام بنا دیا جائے۔ جب تک یہ مقصد پورا نہ ہو، چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ حق اور باطل کی آمیزش حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی جاری ہے۔ یہ چپکلش، یہ آمیزش، دو قومی نظریہ، اسلام ہے اور کفر ہے، حق ہے اور باطل ہے، مسلمان ہے اور کافر ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں کا ملاپ مشکل ہے۔ حق ہوگا یا باطل، باطل ہوگا یا حق ہوگا، سچائی ہوگی یا جھوٹ ہوگا، اچائی ہوگی یا شر ہوگا، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ حق ہر حال میں غالب ہو کر رہے گا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی غالب ہوا اور قیامت تک غالب ہوتا رہے گا۔ عارضی طور پر یہ جاگ اوپر اٹھتا ہے، کفر کا جاگ۔ قرآن میں حق اور باطل کی ایک عجیب مثال دی ہے کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، رب تعالیٰ بارش برساتے ہیں، شور و زور سے موسلادھار بارش ہوتی ہے، سیلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر سیلاب کے اوپر جاگ بننے اٹھتا ہے، جاگ بن جاتا ہے، تو جاگ بہت خوشنما ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، بھلا معلوم ہوتا ہے دیکھنے والوں کو، لیکن اس کی مدت بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ غالب آ جاتا ہے پانی پر، جاگ ہمیشہ غالب آتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے لیے، عارضی طور پر کچھ مدت کے لیے اس کا خوشنما چہرہ نظر آتا ہے، لیکن عنقریب یہ دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے حق اور باطل کی مثال بھی یہی بیان کی ہے کہ حق عارضی طور پر خاموش ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، منظر عام سے غائب ہو جاتا ہے، لیکن قرار اسے ہی ہے، جڑ اس کی مضبوط ہے، وہ ابھر کر آئے گا، آج نہیں تو کل۔ انتظار کرنے کی ضرورت ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے، آزمائش میں مبتلا ہوئے ہیں، لہٰذا حق غالب آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جب سجدے کا حکم ہوا تو باطل سامنے آیا، بظاہر بہت بڑا دعویٰ کر کے آیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، تکبر کیا، میں آگ سے پیدا ہوا، آگ تو اٹھنے والی ہے، آسمانوں کو چھونے والی ہے، ابھرنے والی ہے، ظاہر ہونے والی ہے، اور مٹی تو پاؤں تلے اس کو رونتے ہیں لوگ، اس کے لیے میں سجدہ کروں؟ اسی جرم کی پاداش میں راندہ درگاہ ہوا، جنت سے نکال دیا گیا۔
اور رہتی دنیا کے لیے رانگا درگاہ ہوا، اس کی مت ماری گئی تھی، لعنتوں پر لعنت قیامت تک برستے رہیں گے۔ اور دوسری لڑائی اور دوسرا جنگ وہ حضرت حابیل اور قابیل کے درمیان، جو فرزند آدم تھے، ان کے درمیان حق اور باطل کی آمیزش چلی۔ روز اول سے یہی قصہ جاری ہے، ایک حق کی تلاش میں ہے اور دوسرا باطل کو چومنے والا ہے۔ قربانی کی جو حقیقی مومن تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کا فرمان بردار اور متبع تھا، اس کی قربانی قبول ہوئی، وہ حق پر تھے، اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ باطل کی قربانی نہیں قبول ہوئی، وہ اترا دیا گیا، وہ ٹکرا دیا گیا، نہیں قبول ہوگی۔ باطل سے کوئی چیز قبول نہیں ہوتی، حق ہے اللہ، اور حقیقی چیز ہی کو پسند کرتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ بالآخر اس پاداش میں جو مجرم تھے، اس نے دھمکی دی اپنے بھائی کو، حقیقی بھائی تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حق اور باطل کا یہودی اور مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، حق اور باطل کا مشرق اور مغرب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حق اور باطل دو بھائیوں میں بھی رونما ہو سکتا ہے، دو بھائی ہے، حقیقی بھائی ہے، لیکن ایک پرستار ہے باطل کے اور ایک حق کے پرستار ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قربانی اس کی قبول ہوئی اس لیے کہ وہ متقی تھے، اور ہم تو متقیوں کی قربانی قبول کرنے والے ہیں۔ اس نے دھمکی دی تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، چیلنج کرتے ہوئے، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں آپ کو ضرور قتل کروں گا، چھوڑوں گا میں آپ کو نہیں۔ آپ نے غلبہ پایا ہے، آپ کی قربانی قبول ہوئی ہے، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، لیکن حق کے پاس ہمیشہ سچائی جواب ہوتا ہے، دلیل سے جواب دیتے ہیں، وہ تعویلیں نہیں کرتے، بات کو گول مول نہیں کرتے، وہ حقیقی وجوہات بیان کر کے آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا، اس میں میرا کیا قصور ہے، اللہ نے قبول کیا ہے، انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقیوں سے ہی قبول کرتے ہیں۔ آپ تقوی اختیار کرو، آپ کا بھی قبول ہو جائے گی، آپ کی قربانی بھی رد نہیں ہوگی۔ ادھر آیا یہ حق اور باطل کا قصہ چلتا رہا، اور پھر بالآخر باطل مایوس ہو گیا، باطل ٹکرا دیا گیا، اس کی قسمت میں ذلت اور رسوائی ہی تھی۔ اس نے اپنے معصوم بھائی کے خون سے ہاتھوں کو رنگین کیا، لیکن رہتی دنیا تک اس کے جرم میں یہ خون لکھتا چلا جائے گا۔ دنیا میں جو بھی خون ہوتے رہیں گے، جو بھی قتل و غارت گری ہوتی رہے گی، اس کا بھی برابر میں حصہ ہے قابیل کا، کیونکہ یہ سنت تو اسی نے جاری کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کا قصہ تمام کر دیا، ذلت اور رسوائی کی کائی میں گرے۔ اور یہاں پر قصہ پھر اگلا مقابلہ حق اور باطل کا ابراہیم اور نمرود کا آ جاتا ہے۔ نمرود باطل کا جھنڈا لہرا کر میدان میں اترتا ہے، جبکہ ابراہیم اللہ کے پیغمبر بن کر، حق سچ لے کر، اللہ کے دائی بن کر کفر کا سامنا کرتے ہیں، حقیقت بیان کرتے ہیں، اور معبودان باطلہ کو برا بلا کہہ کر میدان میں بڑے جذبات کے ساتھ اترتے ہیں اور کفر کا سامنا کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ مکر کرتے ہیں، وہ فریب کرتے ہیں، وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ کافروں کا کام ہی کیا ہے؟ پروپیگنڈے کرنا، تدبیریں کرنا، اسلام کے خلاف آواز بلند کرنا، غلط سمت پیش کرنا، یہ کفر کا کام ہے۔ ملیا میٹ کر کے، گول مول کر کے چیز کو پیش کرنا، حقیقت تو ان کے پاس ہوتی نہیں ہے۔ کیا کیا؟ مکر کیا، فریب کیا، دھوکہ دیا، آگ جلائی، کئی عرصے تک آگ جلتی رہی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، ان کو اس میں ڈالنے کے لیے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام
کو لینے کے لیے فرشتے اللہ کی مدد اور نصرت پہنچی، آگ میں کودے بظاہر لیکن حقیقت میں جنت کے باغات میں داخل ہوئے اور وہ اس کے لیے گل گلزار بن گیا۔ اور باطل کا قصہ یہاں پر ہی تمام ہوا۔ ایک قصہ حق اور باطل کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ عرصہ پہلے بھی رونما ہوا۔ اب رہا کی صورت میں کعبۃ اللہ پر انہوں نے چڑھائی کا سوچا اور ایک لاؤ لشکر تیار کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ قریب جب پہنچے لاؤ لشکر تھا اور سب کچھ ہوتے ہوئے، وسائل کی وافر مقدار ہوتے ہوئے بھی وہ ذلیل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کا محتاج نہیں ہے، مجاہدین کا محتاج نہیں ہے، افراد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے کام لیا اور وہ پرندے جو دنیا میں کمزور ترین اور ضعیف ترین پرندے شمار ہوتے ہیں ابابیل کے نام سے، ان کو بھیجا اور انہوں نے ان کا ستیہ ناش کیا۔ انسان تو مارتے یا نہ مارتے، لیکن انہوں نے ایسا ستیہ ناش کیا کہ ان کا نام و نشان ہی ملیا میٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، ان کا وجود ہی زمین سے صاف ہو گیا۔ اور پھر آخری معرکہ جو انبیاء کا سرگرم ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا باطل کے ساتھ، باطل بھی بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، وسائل سے بھرپور ہو کر، جدید ٹیکنالوجی لے کر میدان میں اترا۔ افرادی قوت، اسباب کی قوت، معدنیات کی قوت، کیا کمی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دور وہ دور تھا کہ ظلم ہی ظلم تھا، ستم ہی ستم تھا، بہرا روی تھی، جہالت کا زمانہ تھا، اور ایسا دور تھا حقوق غصب کیے جاتے تھے۔ عورتوں کو تو انسانیت ہی سے نکال دیا تھا یا گرا دیا تھا، بچوں کے حقوق نہیں، جو جتنا مظلوم تھا اس کو دبایا جاتا تھا، حقوق کی پامالی عام تھی، چودراہٹ تھی، ظلم و ستم تھا، بربریت تھی، جس کے ہاتھ میں جو آتا کر گزرتا تھا۔ اور اللہ کو لوگ بھول گئے تھے، حقیقی خدا سے منہ موڑ لیا تھا۔ ایسے دور میں ایک پیشوا کی ضرورت تھی، ایک مسیح کی ضرورت تھی، جس کو رب العالمین نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھیجا، اور آپ آخری حق اور حق کا جھنڈا لہرا کر آتے ہوئے آئے۔ 40 سال تک مکہ میں رہے، اپنے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے لوگوں کو متاثر کیا، اپنا فرمانبردار بنایا، حق اور سچ اس کے ساتھ ہی تھا، جہاں جاتے تھے تو صادق اور امین کے نام سے پکارے جاتے ہیں، امانتیں ان کے پاس رکھوائی جاتی تھی، سب کچھ اور تمام قسم کے تمغے جو انسان کے لیے انسان کے قابل ہوتے، نہ صرف اپنے بلکہ غیر بھی ان کے حق میں ڈالتے تھے۔ ایسی شخصیت آئی، لیکن آخر میں بزعم کفر کے نزدیک، باطل کے نزدیک ایک ہی گناہ کیا تھا، اور وہ ایک گناہ یہ تھا کہ اللہ کے پیغام کو پہنچایا، کلمہ توحید کا پرچار کیا، سب کے سامنے معبودان باطلہ کو برا بلا کہا۔ تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا آ رہا ہے، جو بھی یہ گناہ کرتا ہے اس پر زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے حق کا پیغام جب بلند کیا، حقیقی رب کو آشکارا کیا، ظاہر کیا، مالک حقیقی کو، رازق حقیقی کو اور مقصد انسانیت کو جب عام کیا، تو معبودان باطلہ کے پیروکار دوسری طرف ہو گئے، مقابلے میں آئے، اتراتے ہوئے آئے، اذیتیں دینے لگے، تکلیفیں دینے لگے، راستے بند کرنے لگے، کھانٹے بچھانے لگے۔ نہ صرف جوان، بوڑھے بھی ساتھ تھے، عورتیں بھی ساتھ ہوئی اور بچے بھی ساتھ ہوئے، کوئی بھی راستہ ان کے لیے کھلا نہیں چھوڑا۔
ایسے وقت میں مجبوراً اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، ہجرت فرماتے ہیں مدینہ کی طرف، اور مدینہ جا کر جب کچھ عرصہ ادھر گزارتے ہیں تو پھر بھی یہ کافر اور یہ اسلام کے عداوتی، جن کی سرشت میں، جن کے خون میں اسلام کی دشمنی رکھی ہوئی ہے، مسلمانوں کی عداوت رکھی ہوئی ہے، یہ ادھر بھی پہنچے۔ لیکن میں نے پہلے کہا تھا کہ باطل ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، کچھ عرصے کے لیے آ جاتا ہے اور پھر ذلت اور رسوائی کی کائیوں میں ایسے گرتے ہیں کہ ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی سلسلے میں اللہ کا حکم آیا کہ بس جہاد کی تیاری شروع کرو۔ کفر یہاں پر بھی آپ کو نہیں چھوڑ رہے۔ بدر کا مارکا ہوا، مسلمان انتہائی قلیل تعداد میں 313، کفر لاؤ لشکر سمیت اپنے سواریوں سمیت 1000 کی افراد میں میدان میں آتے ہیں، اترتے ہیں، اور پھر عجیب نظارہ دیکھا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، زمین اور آسمان نے عجیب نظارہ دیکھا کہ کچھ نہیں تھا پاس، نہ افرادی قوت، نہ وسائل کی قوت، نہ معدنیات کی قوت، نہ جدید ٹیکنالوجی، کچھ نہیں، بے سر و سامانی کی حالت میں آئے۔ لیکن ایک دولت ان کے پاس تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی، وہ ہے جذبے کی دولت، اخلاص کی دولت اور ایمان کی دولت۔ وہ کسی کے پاس نہیں تھی، وہ سامنے والے گروہ کے پاس وہ اس سے خالی تھے، خولی تھے۔ اور میدان میں جذبہ چلتا ہے، میدان میں ایمان چلتا ہے، میدان میں اسلام چلتا ہے، اللہ کی بندگی چلتی ہے۔ یہ جس کے پاس ہو میدان اس کا ہوتا ہے، انعام اس کا ہوتا ہے، مقابلہ اس کے نام ہوتا ہے۔ جنگ بدر میں ان کو ایسا مزہ چکایا کہ آج تک جب کفار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں۔ جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل چلا گیا، باطل ہوگا یا حق ہوگا، دونوں کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور عزیزو، جس قصے کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نصرت، یہ مدد صرف آدم علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں تھی، یہ نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کی امتیازی حیثیت نہیں تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں تھی نصرت، اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور نہ حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ نصرت تا قیامت رہے گی۔ لیکن یہ تقاضا کس کا کر رہا ہے، یہ متقاضی کس کا ہے؟ جس کو علامہ اقبال نے بیان کیا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، کتار اندر کتار اب بھی۔ وہ جذبے کی ضرورت ہے۔ قریب ہی زمانے میں، موجودہ زمانے میں افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ کیا تھا ان کے پاس؟ نیٹو جیسی بہت طاقتور سمجھے جانے والی دنیا میں ابھری ہوئی قوت، جدید وسائل سے لیس ہو کر اسباب کو اٹھا کر پہنچانے والے آج اپنے اسباب کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں، اپنے وسائل کو اپنے ہاتھوں سے توڑ کر ادھر سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ نظارہ بھی ہم نے دیکھا۔ کیا تھا ان کے پاس؟ 48 یا 49 ممالک، سپر پاور، جدید وسائل، اسباب، اسلحہ، یعنی جو اعلیٰ درجے کے تھے، جن کا اسلحہ کسی نے دوسرے ممالک نے دیکھا ہی نہیں تھا، وہ اترے تھے میدان میں اور ہنستے ہوئے اترے تھے، غرور اور تکبر کے ساتھ آئے تھے۔ یہ ان کا شروع سے روش رہا ہے کہ یہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ آتے ہیں، نعرے لگا کر آتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ ان کو تو ہم پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ لیکن وہ مرد مجاہد، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ تھی۔ عرصہ لگے گا، میں نے کہا آزمائشیں آئے گی، فوراً بٹن دبانے سے کام نہیں ہوتا۔ فرعون کو بھی موقع دیا تھا، قارون کو بھی موقع دیا تھا،
یہ بٹن دبانے سے یہ کام نہیں ہوتے، مسلمان جلد باز ہوتے ہیں، اور یہاں پر صبر کی تاکید ہے۔ آپ حق پر ڈٹے رہو، فاستقم، ڈٹے رہو، مدد اور نصرت تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے ازل سے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پر اعتماد کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور پھر کیا ہوا کہ آج کی جدید ٹیکنالوجی نے بھی دیکھ لیا کہ ہم ناکارہ ہو گئے ہیں۔ آج کی جدید ذہنیت والوں نے بھی دیکھا، جو قسم کے پروپیگنڈے اچھال رہے تھے، بنا رہے تھے، والذی یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر تو اسی لیے آیا ہے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھائے، لیکن ان کے بس کی بات نہیں، اللہ کا نور بجھنے والا نہیں ہے۔ پروپیگنڈے کیے، کبھی دہشت گردی کے نام سے، اور کبھی سخت زبان سے ان کو جو ہے اس دور کے جاہل کہا، کبھی کہا یہ تو دشت و خون کو پہلانے والے ہیں۔ دنیا کی ذہنیت بدلنے کے لیے، دنیا کو مائنڈ سیٹ دینے کے لیے کہ ان کی تو ذہنیت یہ ہے، یہ تو پرانے دور کے ہیں، نئے دور سے ان کا تو میل ہی نہیں کھاتا، یہ کہاں سے آئیں گے، یہ تو ظلم و ستم کریں گے، یہ تو خواتین کو حقوق ہی نہیں دیں گے۔ یطفئوا نور اللہ بافواہہم، مختلف چالوں سے، میڈیا کے ذریعے، اپنی زبانوں کے ذریعے، نقشوں کے ذریعے، سب کچھ جو ان کے بس میں تھا، افرادی قوت کے ذریعے، لشکروں کے ذریعے جو کچھ کر سکتے تھے، آخری چوٹی تک پہنچے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ حق ہمیشہ غالب ہو کر آتا ہے، مغلوب پر اور کفر پر دم دبا کر بھاگتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نظارہ، اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ حقوق دیے جا رہے ہیں۔ ظلم تو کفر کی سرشت میں لکھا ہوا ہے، ظلم جہاں پر بھی دیکھو یہ کفر نہیں کیا ہے۔ وہ چنگیز خان سے لے کر، ہٹلر سے لے کر موجودہ افغانستان تک آپ ظلم دیکھیں، کس کے ہاتھ رنگین ہے ظلم سے، اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جہاد کو دہشت گردی کا نام دیا جا رہا ہے۔ جہاد دہشت گردی نہیں ہے، جہاد آخری آپشن ہے۔ کینسر کے مریض کے لیے ایک ہی آپشن ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اس دانے کو کاٹ دیا جائے، اس انگلی کو کاٹ دی جائے، اس پیر کو کاٹ دیا جائے۔ بہت ساری کوششیں کرنے کے باوجود جب راہ راست اور مقصد حاصل نہیں ہوتا، پھر کاٹنا ہی پڑتا ہے۔ یہ بھی اسلام کا آخری آپشن ہے، اور اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کافروں کو قتل کیا جائے۔ ہاں، جب روڑے اٹکائیں گے تو رگڑے جائیں گے۔ اس کا مقصد، جہاد کا مقصد باغیوں کا قلقمہ کرنا ہے، فتنہ اور فساد کو ختم کرنا ہے، دہشت گردی کو ختم کرنا ہے۔ جس کے دائی بن کر کفر آیا تھا، انہوں نے دہشت گردی کے سوا ہمارے ملکوں میں کچھ نہیں دیا۔ جہاد تو امن و امان قائم کرنے کے لیے ہے۔ جو حقوق پامال ہو رہے ہیں، وہ حقوق دلانے کے لیے جہاد، اور وہ بھی آخری آپشن ہے۔ سمجھاؤ، نہیں سمجھتے تو پھر بھی جہاد کے میدان میں بھی اگر خدا نخواستہ کافروں کو قتل کرنا مقصود ہوتا، تو جہاد میں پھر ان کے مذہبی جگہوں کو بھی گرایا جاتا ہے، لیکن جہاد میں اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کی مذہبی جگہوں کو گراؤ۔ بوڑھوں کو مارو، خواتین پر ہتھیار چلاؤ، بچوں کو مارو۔ انہوں نے کیا کیا افغانستان میں؟ بلڈوز کیا جگہوں کو، وہ گھروں کو منہدم کیا۔ انسان تو انسان، جو جانور بس رہے تھے ان پر بھی جو ہے بلڈوزر چلا دیا گیا۔ یہ ہوتا ہے ظلم، یہ ہوتی ہے دہشت گردی۔ اور اسلام جب بھی آیا، فتح مکہ سے لے کر آج تک، اپنے مجرموں کو بھی اور جانی دشمنوں کو بھی برسر عام معافی کا اعلان کر دیا کہ آپ معاف ہیں، آپ جا سکتے ہو، آپ ہمارے ساتھ حکومت بھی کر سکتے ہو، آپ ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں، آپ کو حقوق دیے جائیں گے جو حقوق اس سے پہلے پامال ہوتے رہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔